ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حاضرین جمعہ، آج شوال کی دوسری تاریخ ہے. شوال کا یہ پہلا جمعہ ہے یا یہ رمضان کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے. اس مناسبت سے رمضان کے بعد استقامت اس اہم موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے. ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے عبادات اور اللہ کے جو فرائض اور حقوق ہیں وہ ہمیشہ ادا کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان میں کہنے کو تو بڑی عبادت کریں اور جیسے رمضان رخصت ہو جائے، قید و بند سے شیطان آزاد ہو جائے تو ہم بندے بھی عبادت سے آزاد ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی میجورٹی اسی پر ہے کہ اکثر مسلمان ماہ رمضان میں پنج وقتہ نمازوں کی اور نوافل کی بڑی پابندی کرتے ہیں، لیکن جیسے عید کی نماز پڑھ لیے تو نمازوں کی پابندی، مسجدوں کو آباد رکھنا اور عبادات کو انجام دینا، یہ بہرحال کبھی اور کوتاہی دیکھی اور پائی جاتی ہے. یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے. اللہ رب العالمین ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم دین پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں، دین میں مکمل طور پر داخل ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے مسلمانوں، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ اسلام پر عمل صرف رمضان میں ہوگا، شریعت کی پابندی صرف رمضان میں ہوگی، ایسا نہیں ہے. اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ کے لیے ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی راستے پر مت چلو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی اطاعت و پیروی مت کرو. شیطان کی مخالفت کرو گے تبھی دین اور شریعت پر چل سکتے ہو، اور جہاں شیطان کے نقش قدم پر چلو گے شریعت چھوٹ جائے گی، دین چھوٹ جائے گا. تو پھر انجام کیا ہوگا ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت کے حوالے سے اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بیان فرما رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی ایمان اور عقیدے پر جم گئے، ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں موت کے وقت، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں؟ ٹینشن مت لو، غم مت کرو، خوف مت کھاؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تم خوش ہو جاؤ اس جنت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ یہ استقامت کی فضیلت ہے کہ استقامت ہم جتنا زیادہ اختیار کریں گے، دین پر جتنی پابندی ہم کریں گے، دین پر مضبوطی سے عمل ہم کریں گے، ہم جنت کے راستے پر ہوں گے۔ موت کے وقت فرشتے ہمیں جنت کی بشارت دیں گے۔ اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت کے حوالے سے فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی ایمان اور عقیدے پر جم گئے، استقامت اختیار کیے، لا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی خوف ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ کون لوگ ہیں جنہیں کوئی غم نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، خوف نہیں ہے، رنج نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے؟ کہا یہ جنت والے ہیں، خالدین فیہا، یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے جو کچھ وہ دنیا میں اچھا عمل کرتے تھے، نیک عمل کرتے تھے۔ تو یہاں استقامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی بشارت سنائی ہے کہ جو استقامت والے ہیں، دین پر چلنے والے ہیں، وہ جنت والے ہیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر ہم دین پر جمتے ہیں، دین پر جمے رہتے ہیں، دین کی پابندی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خصوصی انعام نازل ہوگا، اس دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی جنت کی شکل میں عظیم الشان نعمت ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے مومنو اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، کیا مطلب اللہ کے دین کی مدد؟ دین پر جم جانا ہے، دین پر ڈٹ جانا ہے، مضبوطی سے دین کو نافذ کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اس کی پابندی کرنا ہے۔ اگر اللہ کے دین کی پابندی کرو گے، دین کی مدد کرو گے، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں کو جما دے گا، ثبات قدمی عطا کرے گا۔ یہ استقامت کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر یہ لوگ دین پر جمے رہتے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر یہ لوگ دین پر جمے رہتے، استقامت اختیار کرتے، گناہوں سے بچتے، نافرمانی سے بچتے، دین پر جم جاتے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، ہم انہیں میٹھا پانی پلاتے، نعمتوں سے نوازتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، تقوی کیا ہے؟ یہی استقامت ہے، دین پر جم جاتے، نیکی پر، عبادت پر جم جاتے، گناہوں سے بچتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے خزانوں کو ہم کھول دیتے، برکتوں کو کھول دیتے، نعمتوں کی بارش ہوتی، رحمتوں کی بارش ہوتی۔ کن لوگوں پر؟ جو لوگ استقامت والے ہوتے، جو دین پر جم جاتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نصیحت کر رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، مکہ میں ایک پاگل عورت تھی جو سوت کاٹتی تھی، دھاگا بناتی تھی، اور پاگل تھی تو صبح سے لے کے شام تک کام کرتی، پھر اس کو توڑ دیتی۔ اللہ تعالیٰ آیت نازل کر کے ہم لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ تم اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ جو دن بھر سوت کاٹتی ہے، دھاگا بناتی ہے، اور شام ہوتے ہوتے اس کو تہس نہس کر دیتی۔ کیا نصیحت ہے اس میں؟
نصیحت اس میں یہ کہ ہم کہنے کو تو خوب عبادت کیے، نیک کام کیے، اور پھر گناہوں کی زندگی میں آ گئے، فرائض کو چھوڑ دیے، جنت کے راستے پہ چل رہے تھے اب جہنم کے راستے پہ آ گئے، رحمان کے راستے پہ تھے اب شیطان کی بات مان رہے، فجر کی نماز پڑھتے تھے اب سوتے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، خبردار تم اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ جو عورت بڑی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ دن بھر سوت کاٹتی ہے، دھاگا بناتی ہے، اور جیسے کام مکمل ہونے والا ہوتا ہے جنون اور پاگل پن کی وجہ سے وہ اپنے دھاگے اور اپنی پوری محنت کی کمائی کو تہس نہس کر دیتی، برباد کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ ہم اس عورت کی طرح نہ بنیں۔ ہم کس طرح بنیں؟ ہم دین پر جم جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ دیکھو تم فلاں آدمی کی طرح نہ بن جاؤ، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے تم فلاں آدمی کی طرح نہ بن جاؤ۔ کون فلاں آدمی؟ کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، فلاں آدمی رات بھر جاگتا تھا، قیام کرتا تھا، اور پھر قیام کرنا چھوڑ دیا۔ قیام کر رہا تھا، قیام اللیل کر رہا تھا، تہجد پڑھتا تھا، لیکن کیا آیا؟ چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت کر رہے ہیں کہ اس آدمی کی طرح مت بن جاؤ۔ کس آدمی کی طرح؟ جو نوافل کی پابندی کرتا تھا پھر چھوڑ دیتا۔ فرائض کے بارے میں ہماری کتنی پابندی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کے سلسلے میں نصیحت کر رہے ہیں، دیکھو فلاں آدمی کی طرح مت بن جانا، جو قیام کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ تم کیسے بنو؟ تم قیام کرو تو قیام کرتے رہو، چھوڑو مت۔ تہجد پڑھتے رہو، چھوڑو مت، اسی پر جم جاؤ، چھوڑنا نہیں اس کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیسے کرتے تھے؟ تو جانتے کیا جواب دیا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کہا، کان عملہ دیمتن، کان عملہ دیمتن، آپ عمل کرتے تھے، آپ کا عمل ہمیشگی والا ہوتا تھا، چھوڑ پکڑ آپ کا عمل نہیں تھا، آپ کا عمل بالکل ہمیشگی والا ہوتا تھا، آپ کرتے تھے تو کرتے چلے جاتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے، چھوڑنا آپ جانتے ہی نہیں تھے۔ رب کا جو حق ہے، اللہ کا جو حق ہے، رب کی بندگی اور اس کے فریضے کا جو حق ہے، آپ چھوڑتے نہیں تھے، جو کرتے تھے کرتے چلے جاتے تھے۔ شعبان کا آپ روزہ رکھتے چلے جاتے، عشرے ذی الحجہ کا روزہ رکھتے چلے جاتے، عرفہ کا روزہ رکھتے، محرم کا روزہ رکھتے چلے، چھوڑتے نہیں تھے۔ اعتکاف کرتے، ہر سال اعتکاف کرتے۔ ایک سال آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا کسی وجہ سے، شوال کے مہینے میں آپ نے اس کی قضا کی ہے، بعد میں رکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے کرتے چلے جاتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ ظہر کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ وفد آیا، مہمان کی ضیافت میں، گفتگو میں، بات چیت میں آپ کی ظہر کی 2 رکعت سنت چھوٹ گئی، آپ نہیں پڑھ سکے مہمان کی خدمت میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعت آپ نے پابندی کی۔ ازواج مطہرات میں سے کہتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی ہمارے گھر میں آتے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ ظہر کی رکعت 1 مرتبہ چھوٹی تھی، ظہر کی سنت 1 مرتبہ قضا ہوئی تھی، لیکن جب آپ نے عمل کرنا شروع کیا عصر کے بعد، آپ ہمیشہ آپ کا معمول یہ بن گیا کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے۔ جس دن ظہر کی 2 رکعت آپ سے چھوٹ گئی اور آپ نے عصر کے بعد قضا کی، اس دن سے لے کر آپ نے ہمیشہ اس کی آپ نے پابندی کی ہے۔ یہ ہے استقامت، چھوڑ پکڑ یہ نہیں ہے۔ جو عمل ہے، جو حق ہے، جو فریضہ ہے، اسی پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، پابندی کرو، یہ استقامت کا مفہوم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُوِّمَ عَلَيْهِ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اس لفظ کے ساتھ مسلم کی روایت ہے
اور الفاظ بدل کر کے بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے، ان احب الاعمال الی اللہ ما دوم علیہ وان قل، اللہ کی نگاہ میں سب سے اچھا عمل جس کو ہمیشہ کیا جائے، گرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں دین جذباتیت کا نام نہیں کہ آج جذبہ آیا تو پورا قرآن ختم کر دیے، جذبے میں آئے تو پوری رات جاگ لیے، جذبات میں آئے تو بہت کچھ کر لیے، اچھے کام کر لیے، پھر ٹھنڈے ہو گئے، پھر چھوڑ دیے۔ اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل عمل وہ ہے جس کو ہمیشہ کیا جائے، گرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ 10 آیت پڑھو، ہر روز پڑھو، 3 آیت پڑھو، ہر روز پڑھو، جو ہو سکتا ہے کرو، لیکن ہمیشہ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا گیا کہ بندہ سکون کب حاصل کرے گا؟ یہ دنیا کی زندگی ہے، آدمی کبھی تکلیف میں، بیماری میں، رنج میں، غم میں، بہت ساری تکلیفوں سے جھیلتا گزرتا ہے، تو بندے کو سکون کب ملے گا؟ سوال کیا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ جب بندہ اپنے پیر کو جنت میں رکھے گا تب اسے سکون ملے گا۔ جھیلو، اللہ کے دین پر جم جاؤ، اور اس میں جو مشقت آ رہی ہے اس کو برداشت کرو۔ روزہ رکھ کر کے جو بھوک کی شدت برداشت کرتے تھے، پیاس کی شدت برداشت کرتے تھے، رات میں جاگ کر کے نیند کی قربانی دیتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، فجر میں پہلے بیدار ہوتے تھے، جو جھیلتے تھے، جو تکلیف اللہ کے سلسلے میں برداشت کر رہے تھے، برداشت کرنا سیکھنا چاہیے اور اسی پر جم جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے سلسلے میں خوب جہاد کرو، مجاہدہ کرو، کوشش کرو، پریشانی جھیلو، تکلیف برداشت کرو جتنا کی حق ہے، اللہ کے سلسلے میں مجاہدہ کرو، تکلیف جھیلو، اللہ کے لیے قربانی دو، وہ قربانی مالی اعتبار سے ہو، وقت کے اعتبار سے ہو، محنت کے اعتبار سے ہو، قوت کے اعتبار سے ہو، جان کے اعتبار سے ہو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، زندگی کا یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں اور اس کو پہچان کر کے اپنی زندگی قربان کر دیں، اسی پر عبادت پر جم جائیں۔ اسی لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اس روئے زمین پر یا اس کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں جن کی کوئی انتہا اور ابتدا نہیں ہے، مگر اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور انسانوں کو پیدا کیا کس کے لیے؟ اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، توحید کے لیے، سجدہ کے لیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیے ساری مخلوق اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کی ساری مخلوق، یہ کیڑے بھی، یہ مکوڑے بھی، یہ جانور، حیوانات، نباتات، زمین، آسمان، سورج، ستارے، پودے، درخت، جانور، حیوان، ساری مخلوق اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، سجدہ کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم ان کی تسبیح اور عبادت کو نہیں سمجھ سکتے، مگر یہ ساری مخلوق اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے، سب اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، سب اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، مگر انسانوں اور جناتوں سے سوال ہوگا، جزا اور سزا کا معاملہ ہے۔ پوری کائنات اور پوری مخلوق اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، مگر قیامت دن ان کے لیے جزا اور سزا نہیں، یہ کیے تو ان کو ثواب ملے گا، جنت میں داخل کیا جائے، پہاڑ عبادت کر رہا تھا جنت میں داخل کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، مگر انسان کے لیے جزا اور سزا کا معاملہ ہے۔ انسان اچھا کرے گا تو اچھا پائے گا، نہیں اچھا کرے گا، برا کرے گا تو برا پائے گا۔ تو ہم انسانوں کی جو ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مقصد، زندگی کے مقصد کو سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کریں، موت تک اللہ کی بندگی کریں، اور جیسے جیسے یہ زندگی کا سفر ڈھلتا رہے
آدمی بڑھاپے کی طرف بڑھتا رہے, موت سے قریب ہوتا رہے, عبادت میں کمی نہیں ہونی چاہیے, عبادت میں تیزی ہونا چاہیے اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آدمی بوڑھا ہو جائے تو عبادت کرنا چھوڑ دے, کم کر دے, بلکہ جیسے عمر ڈھلتی رہے عبادت میں اور شوق ہونا چاہیے, اور جذبہ ہونا چاہیے, اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے. کیوں؟ یہی نیکیاں ہیں, آخرت کا توشہ ہے, یہی نیکیاں قیامت کے دن فائدہ پہنچائیں گی. ایک نیکی گھٹ گئی تو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس حوالے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں ایک قرآن ختم کرتے تھے جبریل کو سنا کر کے. جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 2 مرتبہ قرآن ختم کیا تھا. یہ آخری سال, آخری رمضان کی بات ہے. جیسے جیسے زندگی گھٹتی جائے اور عمر بڑھتی جائے اور موت سے بندہ قریب ہوتا جائے, عبادت کے اندر تیزی آنا چاہیے, زیادہ عبادت کرنا چاہیے. ایک ختم آپ کرتے تھے سنا کر کے, لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن مکمل سنایا تھا. ہر سال آپ 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے, اور جس سال آپ کی وفات ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف نہیں کیا تھا, 20 دن کا اعتکاف کیا تھا. یہ پیغام ہے, یہ نصیحت ہے, یہ عبرت ہے کہ بندہ جس قدر موت سے قریب ہوتا جائے عبادت کے اندر تیزی لانا چاہیے اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے اور خیر کا کام کرنا چاہیے. رمضان ہم سے رخصت ہوا, شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, شوال کی 2 تاریخ ہے. اس حوالے سے ہماری ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم روزہ رکھ کر کے جیسے ہم تربیت اور عادی ہو گئے تھے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس سلسلے میں ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھے جائیں. نفلی ہے, فرض نہیں, نفلی ہے, لیکن بڑی فضیلت ہے. اگر بندہ اس سنت پر عمل کرے, اس حدیث پر عمل کرے اور 6 روزہ رکھے تو اللہ رب العالمین کے ہاں جب اٹھایا جائے گا تو اس کا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا؟ پوری زندگی روزہ رکھا ہے. اگر ہر سال آدمی اس حدیث پر عمل کرے تو اس کا شمار کس میں ہوگا؟ ہر سال روزہ رکھا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فذلك صيام الدهر. مسلم شریف کی روایت ہے, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کا روزہ رکھے پھر رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے, کیا فضیلت ہے؟ گویا کہ وہ پورا زمانہ روزہ رکھا ہے, ہمیشہ روزہ رکھا ہے. کتنے روزے ہوں گے؟ 35 روزے ہوں گے, 29 رمضان کے اور 6 شوال کے, یا 30 رمضان کے 6 شوال کے, 36 اور 35 روزے بنتے ہیں. بندہ اگر اس کی پابندی کر لے جائے, ہر سال اس روزے پر عمل کرے, شوال کے 6 روزے رکھے, کیا مقام اور کیا فضیلت ہے. گویا کی پوری زندگی اس نے روزہ رکھا ہے. ہم روزہ رکھ کر کے آئے, رمضان کا مکمل روزہ رکھیں, لیکن کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ شوال کے 6 روزے اور رکھ لو. استقامت ہے یہ, دین پر جم جاؤ. روزہ رکھتے تھے اور روزہ رکھو. نوافل کی ہم پابندی کریں. یہ نوافل بڑے معنی رکھتے ہیں, بہت وزن رکھتا ہے. فرائض میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نوافل کے ذریعے سے اس کو مکمل کر دے گا. نوافل ہے, فرائض ہے. رمضان کا روزہ ہے, نفل کوئی بھی روزہ ہو نفل روزہ ہے, لیکن اگر رمضان کے روزے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اس کمی کو یہ نوافل روزے مکمل کر دیں گے, برابر ہو جائیں گے. فرض اور نفل کبھی برابر نہیں ہو سکتے دنیا کے اندر, اجر و ثواب کے اعتبار سے کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں, لیکن قیامت کے دن اگر فرائض میں کوئی کمی کوتاہی باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوافل کے ذریعے سے اس کو پورا کر دے گا. تو ہمیں کثرت سے نوافل کی پابندی کرنا چاہیے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے اسلاف یہ کہتے تھے کہ بئس العبد عبد لا یعرف ربہ الا فی رمضان. کتنا برا آدمی وہ ہے جو اپنے رب کو صرف رمضان میں پہچانتا ہے. تو ہم رمضانی نہ بنیں, ہم حقیقی معنوں میں سچے مسلمان بن جائیں, ہم دیندار بن جائیں, دین پر جم جائیں. اگر ہم صرف رمضان میں روزے رکھیں اور گناہوں سے بچے, تقوی کی زندگی اختیار کریں اور نماز کی پابندی کریں, تلاوت کی پابندی کریں, اور رمضان گزر جائے, مسجد سے کوئی رشتہ نہیں, جماعت سے کوئی رشتہ نہیں, دین سے کوئی رشتہ نہیں, ذکر و اذکار سے کوئی رشتہ نہیں, عبادت سے کوئی رشتہ نہیں, بس جیسے جانور زندگی گزارتا ہے ہم بھی جانوروں کی زندگی گزاریں.
تو یہی مفہوم ہے کہ کتنا برا آدمی وہ ہے جو صرف اپنے رب کو رمضان میں پہچانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے حوالے سے ہمیں بہت شاندار دعا سکھلائی ہے آپ نے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور دوسری دعا جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی بندگی اور اطاعت پر ہمیں پھیر دے، یعنی ہمارا دل ایسا ہو کہ رب کے لیے راضی ہو اور ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے تیار ہو، کمر بستہ ہوں، ہمارا دل اللہ کی بندگی پر مائل ہو۔ یہ توفیق مانگنی چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اس طرح کی جو دعا ہے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک توفیق مانگنا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو دین پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جو ہمیں مریض ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے، جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا راستہ ہموار فرمائے اور آسان فرمائے، اور ہمارے مال میں اولاد میں برکت عطا فرمائے، ہم کو اپنے ملک میں امن و امان عطا فرمائے، خیر و برکت عطا فرمائے، ہمارے ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائے، اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، مسجد حرام اور مسجد نبوی اور حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، اور سارے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ رکھے، عذاب قبر سے بچائے، دجال کے فتنے سے بچائے، اور ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔